نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کی راہ چینل سے آپ سب کو مخاطب ہوں۔ قاری حافظ محمد عبداللہ چشتی، جو کہ ہم لے کر آئے ہیں آپ کو اس چینل کے ذریعے سے مدنی قاعدے کا کورس، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس قاعدے کے کورس میں سے 2 اسباق ہمارے ہو چکے ہیں۔ حروف مفردات حروف تہجی وہ بھی ہو چکی ہے، ان کے پہچان بھی ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حروف تہجی کے مخارج بھی ہو چکے ہیں، اور مخارج میں پوری تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہے سبق نمبر 2، حروف مرکبات۔ وہاں ہم نے حروف مفردات پڑھا تھا۔ مفردات کا معنی ہے اکیلا اکیلا، یعنی مفرد کہتے ہیں اکیلے کو۔ تو اس سبق میں مفردات کو مفردات اس لیے کہا گیا کہ وہاں پر ایک ایک حرف الگ الگ لکھا ہوا تھا۔ اور سبق نمبر 2 میں ہمارے پاس ہے حروف مرکبات۔ اب مرکبات کسے کہتے ہیں، مرکب کسے کہتے ہیں، یہاں پر اس بات کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ مرکب کہتے ہیں 2 یا 2 سے زائد حروف مل کر جو ایک لفظ بنتا ہے اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ یعنی 1 لفظ، 2 لفظ، 3 لفظ، اور اس سے اوپر آپ چلتے جائیں، جتنے حروف ملتے جائیں گے وہ ایک مرکب بنتا جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس ہے سبق نمبر 2، حروف مرکبات۔ آج ہم الحمدللہ اس کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور دھیان سے ہمارے سبق کو سمجھنے میں غور و فکر سے کام لینا ہے۔ تو ہمارے پاس ہیں مرکبات۔ مرکب کسے کہتے ہیں، 2 یا 2 سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ نمبر 1 بات ہو گئی۔ نمبر 2 ہمارے پاس ہے مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات ہمارے پاس ہے، اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں گے۔ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات ہمارے پاس ہے، یہاں پر مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ جب 2 یا اس سے زائد حروف مل کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، ان کے نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کرائی جائے۔ یعنی کوئی حرف ایسا ہے کہ بچے کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے حروف مفردات میں اس کو الف کو تو ہم نے ایسا ایک ڈنڈے کی طرح کھڑے شکل میں ہم نے پڑھا تھا، یہاں پر اس کی شکل بدل گئی ہے۔ تو اس حروف مرکبات کا فائدہ بھی یہ ہے بچے کو پڑھانے کا کہ بچے کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ حروف اپنے شکل بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی لام کبھی ایک طرح لکھا جاتا ہے، کبھی دوسری طرح لکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ لام جب اکیلا لکھا جائے تو اس کی شکل اور اس کی نوعیت الگ ہوگی، اور جب کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو اس کی نوعیت اور شکل اور ہیئت جو ہوگی وہ الگ ہوگی۔ یعنی اسی طرح الف شروع میں آئے تو اس کی شکل ایک طرح ہے، درمیان میں آئے تو اس کی شکل دوسری طرح ہے، اخیر میں آئے اس کی شکل تیسری طرح ہے۔ یعنی کہ مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے۔ اسی طرح لام، اسی طرح جتنے بھی حروف ہمارے پاس حروف تہجی ہم نے پڑھے ہیں وہ اپنے شکل بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے حروف مرکبات کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں بچے کو پہچان ہو سکے کہ یار یہ حروف جون سے ہیں یہ تو اپنے شکل بدلتے رہتے ہیں، تو ہم نے اس کو دھیان سے پڑھنا ہے، اور نقطوں کے ذریعے ہم نے جہاں پر حرف لکھا گیا ہے لیکن اس کو شکل بھی اس کی بدل چکی ہے، اور اس کی ہیئت بھی بدل چکی ہے، اور اس کی شیپ بھی بدل چکی ہے، تو وہاں پر ہم نے نقطوں کے ذریعے پہچان کرانا ہے۔
اور نقطوں کے بعض ہم نے پہلی تختی کے اندر پہلے سبق کے اندر پڑھا تھا کہ عربی میں نقطوں کی ضرورت یا حروف میں نقطوں کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے ذریعے سے ہم نے تفصیلاً اس کے ذریعے ہم نے لفظ کو پہچاننا ہے، اور اس کا برا تفصیل جو سا ہے وہ ہم نے پہلی تختی کے اندر پڑھ چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہاں پر ہم ان حروف کو پڑھیں گے جو ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں۔ حروف سبق نمبر 2 میں حروف مرکبات میں جو حروف ہمارے پاس موجود ہیں ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر سبق کو پڑھنا ہے۔ تو آپ دھیان سے سنیے، میں پڑھتا ہوں۔ الف، دیکھو الف کس طرح لکھا گیا شروع میں۔ دوسرا ہمارے پاس ہے لام الف۔ اب یہاں دیکھیں لام کو سرا لکھا گیا ہے، اس کا درد چھوڑ دیا گیا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے لام الف، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حروف کی ہیئت بدل چکی ہے۔ تیسرا حرف ہمارے پاس ہے، یہ ہو گیا لام الف، اس کو ہم نے لام الف پڑھنا ہے۔ تیسرا ہمارے با الف، نون الف، تا الف، یا الف۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 رنگ استعمال کیے گئے ہیں، ایک حرف کے لیے ایک، دوسرے کے لیے دوسرا۔ رنگوں کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ الگ الگ حروف ہیں۔ ثا الف، ثا الف، شین الف، شین الف، سین الف، فا الف، قاف الف، جیم الف، خا الف، حا الف، عین الف، غین الف، صاد الف، ضاد الف، طاء الف، ظاء الف، میم الف، ہاء الف، کاف الف، لام باء، کاف باء، کاف تاء، کاف ثاء، کاف فاء، طاء، باء، سین، لام، شین، لام، صاد، لام، ضاد، لام، فاء، لام، قاف، لام، عین، لام، غین، لام، کاف، لام، کاف، نون، طاء، نون، ضاء، نون،
جیم دال خاء دال حاء دال عين دال غين دال خاء ذال خاء زا۔ یہاں پر بھی را کی مختلف شکلیں لکھی گئی ہیں، مختلف شکول میں اس کو لکھا گیا ہے۔ ح را با را یا را طا را ظا را با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم لام جیم عین جیم حاء جیم با جیم۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو با کی جو شکل و شوبت ہے اور شکل و صورت ہے اس کو بالکل مختلف کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم اگر با کو پہچانیں گے تو وہ نقطے کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ با عین یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف حاء قاف لام کاف۔ اب قاف اور کاف میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فا کاف قاف کاف کاف واو ہاء واو میم واو با یا نون یا تا یا واو حمزہ یا حمزہ با تا نون تا 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 یا تا عین طا فا ظا با لام با ہاء میم با عین دال عین با دال حاء میم دال ہاء لام کاف یا ہاء با خاء طا فا ثا میم نون حاء سین نون فا حمزہ تا سین خاء طا خاء لام قاف فا لام قاف عین لام قاف نون صاد را
یا لام جیم تا جیم دال طا با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم طا را عین شین را عین سین را ضا لام لام شین کاف را با سین میم۔ یہ تھی ہمارے پاس تختی نمبر 2 حروف مرکبات جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اس کو اسی انداز میں بچے کو سکھانا ہے اور بچے کو یہ فرق کروانا ہے کہ یہ حروف جو ہوتے ہیں یہ شروع میں اس طرح لکھے جاتے ہیں، اکیلے اس طرح لکھے جاتے ہیں، اور ملا کر حروف مرکبات میں اسی طریقے سے لکھے جاتے ہیں، تاکہ وہ کل کو اگر کوئی حرف پڑھنے میں وہ یہ محسوس نہ کریں کہ یار یہ تو ادھر ہم نے اس طرح پڑھا تھا اور یہاں پر جو ہے وہ اسی طرح ہم پڑھ رہے ہیں، یہ حروف کی شکل و ہیئت جو سی ہے وہ تو چینج ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا اس حروف مرکبات میں اسی حروف کا آپ نے اس کو پہچان کروانی ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس تختی نمبر 2 حروف مرکبات، جو کہ تفصیلاً ہم نے اس پر گفتگو کر لی۔ اگلے انشاءاللہ العزیز اگلی تختی میں پھر ملیں گے، وہ ہے ہمارے پاس حرکات، اور حرکات میں انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کریں گے کہ حرکات کو کس طرح پڑھیں گے اور اس کو ادائیگی کیسے کی جاتی ہے، اگر زبر میں زبر کو کیسے پڑھیں گے، زیر کو کیسے پڑھیں گے، پیش کو کیسے پڑھیں گے، اور ان کو حرکات کیوں کہا جاتا ہے، تو اس پر انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔